خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جسے اللہ کی تلوار سیف اللہ کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے نمایاں شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی قابل ذکر تبدیلیوں، بے مثال بہادری اور اٹل ایمان سے نشان زد ہے، مخلصی، وفاداری اور بہادری کی ایک گہری داستان پیش کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی ابتدائی مخالفت سے لے کر اسلام کے سب سے مضبوط جرنیلوں میں سے ایک بننے تک ان کا سفر تبدیلی اور یقین کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ مضمون حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ کی تلوار، زندگی اور جنگی مہمات کا مکمل احوال۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تاریخ کے عظیم ترین فوجی کمانڈوں میں سے ایک تھے، جنہیں اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ اپنے اسلام کی ابتدائی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اور اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی، بہادری اور ایمان کی بدولت ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ آپ کا تعلق مکہ کے طاقتور قبیلے قریش سے تھا اور ابتدا میں اپنے اسلام کی مخالفت کی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں قریش کی فوج کی قیادت بھی کی۔ ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، جو جنگ و جدل کا ذمہ دار قبیلہ تھا۔ اسلام سے پہلے ہی آپ اپنے جنگی مہارت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اپنے جنگ عہد میں قریش کے لشکر کی قیادت کی اور مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن آپ کے اسلام کے بارے میں خیالات تبدیل ہو گئے جب اپنے حدیبیہ کے معاہدے کے بعد اسلام کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ 629 عیسوی میں اپنے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوا، کیونکہ اپنی جنگی مہارت اور قیادت اسلامی ریاست کی فتوحات کے لیے وقف کر دی۔ اللہ کی تلوار کا لقب۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے بعد دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت عملی سے مسلم فوج کو بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ جنگی مہمات اور جنگیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی حکمت عملی اور قیادت کی بدولت اسلامی ریاست کی توسیع میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ذیل میں آپ کی اہم جنگی مہمات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک جنگ موتہ 629 عیسوی۔ جنگ موتہ پہلی بڑی لڑائی تھی جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور 3 سپہ سالار شہید ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی اور مسلمانوں کو شکست سے بچاتے ہوئے کامیابی سے پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہوئے۔ 2 فتح مکہ 630 عیسوی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ یہ فتح بغیر جنگ کے ہوئی، لیکن اپنے مسلمانوں کی ایک جماعت کی قیادت کی اور مکہ کو خونریزی سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 3 جنگ حنین 630 عیسوی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو حنین میں شدید چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جہاں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری سے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ 4 جنگ تبوک 631 عیسوی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں بھی حصہ لیا، جہاں مسلمانوں نے رومی سلطنت کے خلاف جنگ کی اور حضرت خالد نے اسلامی حدود کو محفوظ کیا۔ 5 ارتداد کی جنگیں 632-633 عیسوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب قبائل میں ارتداد، اسلام سے انکار کی لہر اٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ یمامہ، یہ ارتداد کی جنگوں میں سے ایک بڑی جنگ تھی، جہاں حضرت خالد نے جھوٹے نبی مسیلمہ کو شکست دی۔ جنگ بزخہ، یہاں بھی اپنے ایک اور جھوٹے نبی طلیحہ کو شکست دی۔ 6 جنگ فراز 634 عیسوی۔ جنگ فراز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
में रोमियो फारसियों और अरब मसीहियों की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। 7 फारसी सल्तनत पर हमला 633-634 ईस्वी। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फारसी सल्तनत पर भी कामयाब हमले किए और कई फतूहात हासिल की, जिनमें जंग ओलेस भी शामिल है। 8 रूमी सल्तनत पर हमला 634 ईस्वी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने शाम में रूमी सल्तनत के खिलाफ फतूहात हासिल की और सबसे बड़ी कामयाबी जंग यरमुक में हासिल की। 9 जंग यरमुक 636 ईस्वी। जंग यरमुक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी, जहां उन्होंने रूमी सल्तनत को शिकस्त दी और शाम की फतह का दरवाज़ा खोला। आखिरी जिंदगी और वफात। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में कमान से हटा दिया गया, लेकिन अपने फिर भी इस्लामी रियासत की खिदमत जारी रखी। आपकी वफात 642 ईस्वी में हमस शाम में हुई। अपने अपनी पूरी जिंदगी जंग में गुजारी, लेकिन वफात बिस्तर पर हुई। वर्सा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को तारीख में सबसे बड़े जनरलों में शुमार किया जाता है। अपने 100 से जायद जंगों में हिस्सा लिया और कभी शिकस्त नहीं खाई। आपकी जंगी महारत, बहादुरी और इस्लाम के लिए कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। आपका नाम हमेशा बहादुरी, हिकमत अमली और इस्लाम के लिए वफादारी की अलामत रहेगा।